اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آس کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال عبدالرحمن صاحب نے بھیجا ہے۔ عبدالرحمن صاحب کہتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں تسبیحات کی تعداد کیا ہوگی، اور اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ اگر تسبیحات نہیں پڑھی جائے تو نماز پہ اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ نماز کے اندر جو تسبیحات ہیں، یہ تسبیحات پڑھنے والا اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور جو تسبیحات زیادہ پڑھتا ہے اس کی قربت اور اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب ملتا ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے حوالے سے احادیث کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو ٹہر ٹہر کے اعتدال کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور بعض احادیث میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل ادا کیا کرتے تھے ان نوافل کو بہت ہی زیادہ اہتمام سے اور بہت ہی زیادہ اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس میں تسبیحات کی کثرت ہوتی تھی۔ نماز کے اندر تسبیح پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو نماز سکھائی ہے اس میں تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہے، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر۔ فقہا نے اس حوالے سے تعداد بھی ذکر کی ہے کہ کتنی تعداد پڑھنی چاہیے، تو کثرت سے علماء نے جو بات روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیح ثابت ہے۔ پھر فقہا نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تسبیح اگر زیادہ پڑھی جائے تو یہ زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، اجر کا ذریعہ ہے۔ اس کی تعداد کیا ہوگی تو یہ لا تعداد ہے، آپ جتنی پڑھنا چاہیں، جتنی آپ کے دل میں محبت ہوگی، جتنا آپ تقرب الہی نصیب ہونے والا ہے اتنی آپ تسبیحات پڑھتے رہیں، لیکن اس میں کوشش یہ رہے کہ طاق عدد پڑھی جائے۔ اگر آپ 3 تسبیح پڑھتے ہیں، 5، 7، 9، 11 اس طرح طاق عدد میں پڑھیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کثرت سے پڑھتے ہیں، نوافل کے اندر پڑھتے ہیں، تو آپ جتنی بھی تعداد پڑھیں اس میں کوئی شریعت کی طرف سے ممانعات نہیں ہیں کہ جی طاق عدد پڑھیں گے اور جفت عدد پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر اگر کسی نے تسبیح نہیں پڑھی تو اس کا حکم کیا ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق اس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کی نماز ہو جائے گی بشرطے کہ اس نے رکوع اعتدال کے ساتھ ادا کیا ہو۔ اور اعتدال کیا ہے؟ اعتدال اور عدل کی تعریف جو ہے فقہاء احناف نے یہ کی ہے کہ ایک آدمی جس طرح رکوع کرتا ہے اس طرح رکوع میں چلا جائے، مکمل وہ کیفیت اختیار کر لیں جو رکوع میں ہوتی ہے، تو یہ عدل کی تعریف ہے رکوع کے حوالے سے یا سجدے کے حوالے سے جو سجدے کی کیفیت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا رکوع اور سجدہ ہو جائے گا، تو جس کا رکوع سجدہ ہو گیا ہے تو وہ اس کی نماز بھی ہو گئی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، منافقین کی نشانیاں جہاں ذکر کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو کم ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس میں بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے۔ یہاں پر اگر نفاق کے ساتھ یہ عمل کیے جا رہے تو بدترین گناہ ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مخلص مسلمان ہے لیکن وہ تسبیح نہیں پڑھ پاتا، تو اس کے حوالے سے یہ آیت نہیں ہے کہ وہ منافقین میں شمار ہو گیا نعوذ باللہ، یا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نشانی ایسی پیدا ہو گئی۔ اس میں ارادہ کو دخل ہے، اگر کوئی ارادتاً یہ کام کرتا ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے بہرحال، اور اس سے جو ہے یہ وہ ابتدائیات ہے کہ جو نفاق کی طرف آپ کو لے جانے والی چیز ہیں۔ لہذا تسبیحات جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور کثرت سے پڑھنی چاہیے، بالخصوص نوافل کے اندر جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں اس میں اور بھی زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عدد جو ہے وہ یہ کہ آپ کم از کم 3 مرتبہ ورنہ 5
مرتبہ یا 7 مرتبہ 9 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال رفاقت علی صاحب نے کیا ہے۔ رفاقت علی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے یا کسی مرد نے مہندی لگائی ہو تو یہ مہندی وضو کے پانی کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ ذریعہ بنتی ہے تو آیا اس کا وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ رفاقت صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہندی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پانی کو جلد تک نہیں روکتی، جلد تک پہنچنے سے نہیں روکتی، پانی بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ البتہ آپ کے سوال سے یہ بات باقی لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ ایسی چیزیں کہ جو وضو کے اعضاء پہ لگائی جائے اور ایک ایسی چیز ہو کہ جو پانی کو وضو کے اعضاء یا جلد تک پہنچنے سے روکتی ہو، تو ان چیزوں کے لگنے سے وضو جو ہے نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو آپ کا فرض ساقط نہیں ہوا، یہ گناہ ہے، اور بے وضو نماز پڑھنا اور بھی گناہ کی بات ہے۔ لہذا اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے کہ جو آپ کے جلد تک پانی کو جانے سے روکتی ہو، جیسے ناخن پالش ہو گیا۔ اگر آپ ناخن پہ لگا ہے، کسی خاتون نے ناخن پالش لگایا ہے، تو وضو کرتے وقت جو ہے ان کو جو ہے اس بات کا خیال لینا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ ناخن تک نہیں پہنچ رہا۔ جب ناخن تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایسی چیز کہ جو جلد تک پانی کو پہنچنے سے روکے اس سے وضو نہیں ہوتا۔ البتہ مہندی ایسی چیز ہے کہ جو پانی کو روکنے والی نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے مہندی لگائی ہے اور اس دوران وہ وضو کریں تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ تیسرا سوال عبدالوہاب صاحب نے کیا ہے۔ عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ نیز اس حوالے سے مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ نمازوں کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ عبدالوہاب صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ نماز فجر کے بعد اگر کسی نے کسی دوسرے نمازی سے مصافحہ کیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ اس کو اہتمام سے کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کے مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ نمازوں کے بعد جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں اور اس کو لازم سمجھتے ہیں، تو یہ جو لازمی سمجھنے کا جو فکر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی حدیث میں ہم نے یہ نہیں پڑھا نہ سنا ہے کہ آپ نے اسے لازم قرار دیا ہو۔ مصافحہ کرنا اچھی چیز ہے، اور نماز کے بعد بھی اگر اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی نمازی سے دعا سلام ہوتی ہے اور آپ ہاتھ ملاتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جو مشاہدہ آپ ذکر کر رہے ہیں یہ مشاہدہ ہمارا بھی ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسے لازم سمجھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد وہ مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہے اور لوگوں کو مشقت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آج آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، لیکن کل کو یہ معاشرے میں جب پھیل جائے گا اور معاشرے کا ہر فرد اس کو کرنے لگے گا تو پھر دوسروں کے لیے مشقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اتفاقاً اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو لازمی سمجھا جائے اور اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھا جائے تو پھر یہ بدعت کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ